بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير ناصر ومعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى والمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على إلى أرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تمام مومن و مومنات، تمام عزیزان سید الشہداء کے لیے اور بالخصوص اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں محمد و محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا نے متعال کے حضور حمد پیش کریں. مالک تیرا حمد، تیرا شکر جو تو نے اتنی بھری کائنات میں اتنی بھری مخلوقات پیدا کی ہے اور ہمیں شرف انسانیت عطا کیا، شرف اسلام عطا کیا اور شرف ایمان عطا کیا. عزیزان، یہ محرم جب آتا ہے اس کائنات کی ہر زیرو وجود ازادار ہوتی ہے، کیونکہ اس کائنات کی خلقت کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے حکم آتا ہے حدیث قدسی میں کہ لولاک لما خلقت الافلاک. یہ کائنات اگر پیدا کی گئی ہے تو ان ہستیوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے مجھے ان کی معرفت نہ ہو لیکن دوسری مخلوقات کو ہم سے زیادہ معرفت ہو ان کی. قطعاً اس طرح ہے. لہذا جب امیر المومنین سید الشہداء کو جب بھی دیکھتے تھے آئے دخان کی تلاوت کرتے تھے فما بکت علیہم السماء والارض. اے حسین تو وہ ہستی ہے جس کے لیے زمین و آسمان نے گریہ کیا ہے. لہذا یہ ایک سعادت ہے ہمارے لیے کہ حسین کے لیے گریہ کریں. یہ توفیق ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یہ توفیق. کتنے ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ سے عشق ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن جب نواز رسول کی مجلس آتی ہے ہم لا تعلق ہو جاتے ہیں. بلکہ اس بنو امیہ کے غلط پروپیگنڈا کے مطابق آج بھی ہم اسی طرح عمل نہیں معلوم. ہم بعض علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پہ خصوصاً عاشور کے دن جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ دن حسین کی فتح کا دن ہے لہذا جشن مناؤ، اچھے کھانے بناؤ. بلکہ میں کل ہی رسول کی حدیث پڑھ رہا تھا، ایک المدنی چینل چلتا ہے وہاں پہ چل رہا تھا. یہ بہت عظیم دن ہے، تو ان دنوں میں اچھا کھانا بنایا کرو. جو اچھا کھانا بنائے گا پورا سال اس کا رزق کی ضمانت مل جائے گی. اب دیکھیں بنو امیہ کی سیاست، تمہارا باپ مر جاتا ہے تم جشن مناتے ہو، اچھے کھانے بناتے ہو، سینس. لہٰذا بنو امیہ کی جو حدیث ہے اس طرح کی آج ہمارے معاشرے میں وہی ہیں. یہ 2 دن جو ہے کہ روزہ رکھو، بہت افضل ہے روزہ. ہمارے وہاں تو ملتا ہے روزہ رکھو، لیکن عاشور کا روزہ نہیں. عاشور فاقہ شکنی ہوتی ہے، بھوکا رہنا ہے، حسین کو یاد کرنا ہے. عصر عاشور پہ فاقہ شکنی ہوتی ہے. نہیں روزہ رکھو کیونکہ بہت افضل دن ہے. اب دیکھیں ٹیک کیا ہے کہ حسین کی فتح کا دن ہے، صحیح فتح کا دن ہے، لیکن غم کا دن ہے، عزاداری کا دن ہے. لہذا کوئی انسان
دنیا میں دکھا دیں جس کے ہاں غم ہو اور اچھے کھانے بنائے ہو. یا یہ ہمارے بعض علاقوں میں چلتا ہے کہ 10 دن سب سے افضل کام یہ ہے کہ اپنے مردوں کی قبروں پہ جائیں، ان کو قبروں کی مرمت کریں. یہ سازش تھی تاکہ لوگ عزاداری حسین تک نہ جائیں، حسین بھول جائیں. 10 محرم کو طرح طرح کی اقدامات کرتے ہیں. یہ بنی امیہ کی ساری سازشیں ہیں. وہ سازشیں جس نے جب امیر المومنین شہید ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس شامی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا، علی شہید مارے گئے. کہاں مارے گئے؟ مسجد میں. علی کا مسجد سے کیا واسطہ؟ کیا علی مسجد بھی جاتے تھے کیا؟ اچھا علی نماز پڑھتے تھے؟ اتنا غلط پروپیگنڈا 70 سال یا 90 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مظلومیاں چلتی رہی، اور آج بھی اسی کے اثرات پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے، جائیں گے آپ کا علاقہ، کیونکہ وہ سیاحتی علاقہ بھی ہے، دور دور سے لوگ آئے ہوئے، چھٹی ہے چلو گھومنے چلتے ہیں، چلو کرکٹ کے میچ لگتے ہیں، چلو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہو تم؟ نہیں ہے. حسین تو ان کا شیعوں کے پیچھے ہے. عزیز مان، اگر حسین شیعوں کا ہے تو پھر رسول کو بھی کہنا پڑے گا شیعوں کا رسول ہے. پھر نہ کہو رسول سب کا ہے. جب رسول سب کا ہے تو حسین بھی سب کا ہے. آج ہم کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں، کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ کو پرسہ دینے کے لیے. اصل ہم حسین کو نہیں پہچانتے. اگر پہچانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے پہچانتے ہیں. رسول اللہ نے معرفی کی ہے کہ میرے دین کا محافظ ہے، میرے دین کا وارث ہے، لہذا ہم حسین کی عظمت ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے ہے. لیکن وہی بات ہے کہ رسول صحیح ہے، رسول تک مانیں گے، رسول کے جوتے کا نقش بھی میرے سر پہ ہے، لیکن حسین سے تعلق نہیں میرا. یہ کس طرح کا عشق نہیں معلوم. عزیزان توجہ کرنی ہے ہمیں. یہ کس کو دھوکہ دے؟ رسول کو؟ کس کو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. مجھے آپ سے محبت ہے. جب آپ سے محبت ہے، آپ کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. مجھے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ کے بچے بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. یہ طبیعی سی چیز ہے. اسے 2-4 کی منطق کی ضرورت بھی نہیں. اچھی آپ اچھے لگتے ہیں، مجھے آپ سے پیار ہے، محبت ہے، تو آپ کا بچہ ہے اس کو بھی میں پیار کروں. مجھے اس سے بھی پیار ہے کیونکہ آپ سے پیار ہے. لہذا یہ رسول اللہ کے محبت کا ادعا کرتے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. بلکہ کہ رسول سے تو ہمارے عشق ہے، یہ جھوٹا عشق ہے، یہ مصلحتی عشق ہے، یہ سیاسی عشق ہے. اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کے مفاد ہیں، آپ کی شہرت کا کوئی سبب بننا ہوگا، ورنہ رسول یہ رسول نہیں تھے. لہذا عزیزان شکر کریں خدا کا کہ خدایا تو نے جس طرح مجھے رسول کی معرفت دی، حسین کی معرفت دی. لہذا مجلس میں ہر کوئی نہیں آتا، نہیں آ سکتا. توفیق چاہیے. میں نہیں آیا مجلس میں، مجھے بلایا گیا ہے، بلایا گیا ہے. آپ میں سے کتنے احباب ایسے ہوں گے اور بھی بہت سارے جن کا دل چاہ رہا تھا آئیں، لیکن خدا نے توفیق نہیں دی. کیوں توفیق نہیں دی؟ کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا، خدا نے توفیق سلب کر دی ہماری کہ ہم غم حسین میں شریک نہیں ہو پاتے. خواہش ہوتی ہے لیکن لہٰذا اکثر عرض کرتا ہوں کہ اپنی ماؤں کا شکر ادا کریں، والدین کا شکر ادا کریں کہ آپ کو انہوں نے پاکیزہ خوراک دی ہے جس کی وجہ سے وہ حسین آپ کے دلوں میں ہے. لہذا عزیزان جب محرم آتا ہے تو حسینی عزادار ان کی زندگی، ان کی لائف چینج ہوتی ہے. ان محسوس ہوتا ہے کہ مثلا کوئی غم ہے، جیسے ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہو. جیسے ہم اچھا کھانا، اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھی رات نہیں کرتے معمولاً، کہتے ہیں کہ کم سے کم 10 دن جو ہے کہ، کیونکہ رسول کا گھرانہ ابھی جو ہے کہ کم زدہ ہے. لہذا خدا کا لطف ہے کہ ہمیں خدا نے توفیق دیا ہمیں. عزیزان سید الشہداء کے بارے میں رسول اللہ کا نورانی فرمان، چند لفظ یاد کریں ہم. پھر آیت کی میں نے تلاوت عرض کی آپ کی خدمت میں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے اے نبی ان کو کہہ دو، قل کہہ دو ان کو. کیا کہوں یا رسول بار الہ، ان کو کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت چاہتے ہو. ہے کوئی ایسا انسان مسلمان کہ نہیں اللہ سے محبت یہی تو ہے اور کیا ہے.
ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت چاہتے ہو، ہاں کیا کرو، فاتبعونی، مجھ محمد کی پیروی کرو، جو بھی کہوں تسلیم ہو جاؤ، اپنا اجتہاد نہ کرو، اپنی رائے نہ دو۔ جب مجھ محمد کی پیروی کر لی، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اب اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ جب اللہ محبت کرے گا تو اس کا ایک فائدہ کم سے کم یہ ہوگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ کے تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کہ ان اللہ غفور رحیم، خدا نے متعال گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب آتے ہیں خدمت رسول میں، یا رسول اللہ بسم اللہ، حکم کریں میں تسلیم کیا فرماتے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں، یہی اسی سمجھیں آیت کی ہی تفسیر ہی سمجھیں، مثلا احب اللہ من احب حسین، یہ تکرار کریں میرے ساتھ، یاد ہوگا سب کو، احب اللہ من احب حسین، من احب حسین، احب اللہ من احب حسین، اللہ محبت کرتا ہے، یہ کون بتا رہا ہے؟ رسول کی بات مانے نہ مانے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، احب اللہ، خدا محبت کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے؟ من احب حسین، جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ رسول فرماتا، رسول نے یہ دیا، رسول نے حسین دیا ہے، سبحان اللہ، لہٰذا میں نے حسین کو پکڑ لیا، اپنی زندگی میں لیا، لہٰذا آج حسین کے غم میں ہم شریک ہیں یہاں پہ۔ احب اللہ من احب حسین۔ عزیزو، سن 61 ہجری میں بہت ساری قربانیاں دی گئی، بچے دینا بہت مشکل ہے، ہمارے اپنے بچوں کو کوئی چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی پریشان ہو جاتے ہیں، اگر خدا نہ خاصا خون کہیں سے نکل آئے تو کیا حالت ہو جاتی ہے، کہیں خدا نہ خاصا انگلی کٹ جائے، خون آ جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ تو بچہ سالے میں بس انگلی کٹ گئی، نہیں وہ پتہ نہیں کیا ہو، کوئی مت بچہ، لیکن تصور ہم کریں، لہذا محرم جب آتا ہے کربلا کو یاد کیا کریں، مصائب کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کے پڑھے مصائب پر آپ گریا کریں، نہیں، وہ تصور کریں کہ 6 ماہ کا بچہ، وہ مائیں زیادہ محسوس کرتے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں دودھ پینے والے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ 6 ماہ کا بچہ جب تڑپ رہا ہو بھوک و پیاس سے، تو ماں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا 6 ماہ کے بچے قربان ہوتے ہیں؟ کون سی جنگ ہے تاریخ کی؟ بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن متوجہ رہے اس حوالے سے کہ کربلا میں کیا کیا ہوا، لہٰذا تنہائی میں بیٹھ کر کربلا کو سوچ کر رویا کریں، رونے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، عشق محبت اہل بیت بڑھتی ہے۔ اگرچہ ہمیں کہتے رہیں گے کہ مت رو، رونا شرک ہے، رونا کفر ہے، رونا فلاں ہے، یہ کہتے رہیں گے، ان کی سیرت اسی طرح کی ہے۔ جبکہ جب سید الشہداء بچہ ہے، چھوٹا معصوم ہے، بھی پیدا ہوا ہے، جناب رسول خدا کو جب دیا جاتا ہے تو رسول خدا دیکھ کر روتے ہیں، پہلا ابھی لیا ہے حسین کو، رونا شروع کر، یا رسول اللہ، جناب سیدہ فرماتی بابا کیا میرے بیٹے میں کوئی عیب ہے؟ آپ نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ نہ فاطمہ اس طرح نہیں تھا، ابھی جبرائیل آیا، اس نے مجھے سن 61 کا واقعہ بتایا، لہذا رونا سنت رسول ہے، سنت رسول ہے رونا۔ لہذا کتنے جنگوں میں مثلا جو ہے کہ شہید ہو جاتے ہیں، جنگ احد میں مثلا جناب حمزہ کی شہادت ہوتی ہے، مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہو جاتے ہیں، جنازے مدینے میں آتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے شہید پر رو رہا ہے۔ رسول نے جب دیکھا کہ حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں تو آپ نے فرما دیا، کوئی نہیں میرے چچا حمزہ پر رونے والا؟ کہ تمام عورتوں نے، خواتین نے اپنے شہداء چھوڑے، جناب حمزہ پر رونا شروع کیا۔ خود رسول فرما رہے ہیں رونے والے ہے کوئی، رلا رہے ہیں رسول۔ لہذا رونا ایک فطری عمل ہے، رسول اللہ روئے ہیں جب جناب ابراہیم ان کے بیٹے کی رحلت ہوتی ہے، تو لہذا یہ فطری عمل ہے۔ جو نہیں روتا وہ بیمار ہے، جو نہیں روتا وہ بیمار ہے۔
اسی طرح رونے کے حوالے سے بہت سارے فضائل ہیں. غم منائیں، درد کریں، اس کو احساس کریں. کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں مثلا کربلا میں کیا ہوا پھر آپ مثلا رونا شروع کریں، چیخیں تو پھر رو. نہیں، آپ خود تصور کرو، بیٹھ کر تصور کرو کہ مثلا یہ افراد، یہ جوان، یہ بچے واقعاً جو ہے کہ جنگ لڑنے آئے تھے، ان کو شہید ہونا چاہیے تھا، یہ قتل کے لیے تھے. نا عزیزان، بہرحال رسول نے ہمیں کیا کیا کچھ دیا، جو رسول نے اس کو لے لو. ما اتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، اس کو چھوڑ دو. جو رسول نے اس کو لے لو. رسول نے کیا کیا دیا ہمیں؟ حسین جیسی عظمت دی. اسی طرح رسول نے اپنے بعد اپنا جانشین دیا ہمیں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. لوگو، یہ علی سے میری نسبت کس طرح کی نسبت ہے؟ وہ نسبت جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. رسول کا جناب موسیٰ کا جانشین کون تھا؟ ہارون. لہذا جس طرح رسول کے بعد ہارون تھا، اسی طرح میرے بعد علی ہوں گے. یا رسول اللہ 10 برس عرض کرتا ہوں، 10 برس بعد بالآخر آپ کے جانشین کو کوئی معیار تو ہونا چاہیے، کوئی فضیلت تو ہونی چاہیے، کوئی کریٹیریا تو ہونا چاہیے نا بالآخر. آپ فرماتے ہیں ہاں اسی طرح ہی ہے. آپ کسی چھوٹی سی جاب کے لیے بھی جائیں تو آپ سے کیا پوچھیں گے؟ بھائی ہاں بھائی ڈگری کیا ہے، یعنی آپ کا علم کا معیار کیا ہے، کتنا علم ہے آپ کے پاس. لہٰذا دیکھیں گے جو سب سے زیادہ حتی چپراسی کے لیے بھی ہوگا کہ اس میں بھی دیکھیں گے کہ سب سے بڑی زیادہ ڈگری اس کو دو پسند ہے. ویسے یہاں تو اس طرح نہیں ملتا میرٹ پہ، یہاں تو یا سفارش ہوتا ہے یا کیسا چلتا ہے، یہاں تو اس طرح نہیں ملتی معمولا. اگر آپ کی کشمیر میں ہو اس طرح میرٹ ہو تو الحمدللہ خدا کا شکر ادا کریں، لیکن معمول ہوتا نہیں ہے. یا رسول اللہ، کس بنیاد پر ہم علی کو آپ کا جانشین مانیں؟ کس بنیاد پر؟ آپ فرماتے ہیں دیکھو، سب سے پہلی چیز جو چیز ہے علم ہے. میرا علم ذاتی علم نہیں ہے، میں کسی کے سامنے نہیں جھکا، جانو دراز نہیں کہ مجھے درس دو، نہیں. میرا علم لدنی، علم خدا کی طرف سے مجھے علم ملا ہے. لہذا سب سے پہلا معیار علم کا ہوتا ہے. لہذا میں اپنے اصحاب کو سب کو جو ہے کہ علم دیتا رہا ہوں، لیکن میں کسی کے علم کی گارنٹی نہیں دیتا. اگر گارنٹی دیتا ہوں تو علی کی گارنٹی دے سکتا ہوں، کیونکہ انا مدینۃ علم وعلی بابها. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم، میرا علم چاہیے آپ کو نا. میرا علم کون سا علم ہے؟ جو جبرائیل ہے، علم لدنی ہے، جو خدا کی طرف سے مجھے علم ملا. اب یہ میں نے علم جو ہے کہ آپ تک پہنچانا ہے. کیسے پہنچاؤں؟ میں تو جا رہا ہوں. یار آپ کے بعد کون؟ ہاں دیکھو، علم کے لیے میں عرض کیا کہہ رہا ہوں کہ سب میرے صحابہ علم رکھتے ہیں، کیونکہ میں نے علم عمومی ہے. لیکن علی کے ساتھ رسول اللہ کی ہر روز کی خصوصی نشست ہوتی تھی. رسول اللہ کے ساتھ امیر المومنین کی ہر روز کی خصوصی نشست ہوتی تھی، جس میں رسول اللہ علم بتا کرتے تھے. مولا فرماتے ہیں جب مجھے علم ملتے تھے تو میرے لیے ہر اس علم کے 1000 باب کھل جاتے تھے. 1000 باب میرے لیے کھل جاتے تھے. لہذا یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ، تمام خلفائے راشدین، تمام امہات المومنین جب بھی کسی علمی مسئلے میں مشکل ہوتی تھی علی کی طرف رجوع کرتے تھے. بے شک. آپ تمام سنی شیعہ تاریخوں کو ڈھونڈ لیں، ڈھونڈیں، ایک حدیث نہیں ملے گی کہ علی نے کسی سے سوال کیا ہو. ایک حدیث جھوٹی نکالو کہ علی نے کہ مجھے نہیں پتا، ہاں بھائی آپ بتاؤ اس کا کیا ہو. بس پہلا معیار علم کا ہے. لہذا علم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. بس عزیزان، خدا کا شکر ادا کرو کہ آپ کا جو امام ہے وہ کیسا امام ہے؟ وہ ہے جو جانشین رسول ہے علم کے اعتبار سے.
ان لوگوں اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، یہ وحی نازل کی ہے کتاب کی صورت میں نے سب کو اپنے ساتھ سب کو بتائی کہ قرآن کی تفسیر کی۔ اب ظاہر ہے ہر انسان، مثلا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس کے بعد آپ 10 افراد میں سے کسی 10 افراد سے انٹرویو لیں کہ ہمیں مولانا نے کیا کہا تھا، کوئی بھی دو ایک جیسی بات نہیں کریں گے۔ بھائی میں نے تو ایک بات کی ہے سب کے لیے، تو آپ ایک جیسی بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم ہر انسان کے اندر جو ظرف ہوتا ہے وہ اس کے مطابق لیتا ہے، اس طرح ہے نہیں؟ لہذا رسول فرماتے ہیں میں نے تو سب کو درس دیا ہے، لیکن علی کا ظرف خصوصاً قرآن کے حوالے سے، کیونکہ قرآن میں یہی معیار ہے نا، میرے پاس کلام میں وحی ہے۔ اگر میں رسول اللہ کے بعد عرض کروں یا رسول اللہ یہ قرآن کی آیت ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کس سے رجوع کروں؟ کسی صحابی ایک نام بتائیں، کسی کی تائید کے آپ نے مجھے درس دیا ہے، آپ فرما دیں گے میں نے سب کو سنایا ہے لیکن گارنٹی فقط علی کی ہے۔ القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ اگر قرآن سمجھنا ہے اے مسلمان، تیرے پاس اس کے علاوہ کیا ہے؟ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ آج آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، بھائی قرآن چاہیے ترجمے والا، کس کا قرآن چاہیے؟ شیعہ چاہیے، سنی چاہیے، کس کا چاہیے؟ فرض کریں مثلا اہل سنت کا، اہل سنت کے کس مسئلے؟ دیوبندی چاہیے، بریلوی چاہیے، کیا کیا مسئلے ہیں؟ فرض کریں دیوبندی چاہیے، دیوبندی میں سب کس کس مفسر کا چاہیے؟ فلاں۔ اچھا اتنے قرآن ہے قرآن، ہم تو سمجھتے قرآن ایک ہے۔ قرآن ایک ہے لیکن مفسر بہت سارے۔ یا رسول اللہ میرا تو دماغ گھوم گیا، میں چاہتا تھا مسلمان بنوں، قرآن پڑھوں، لیکن یہاں تو جو کہ بھائی مارکیٹ بھری ہوئی ہے جو کہ۔ یا رسول آپ کس کی تائید کریں گے؟ وہی میں، صحابہ سارے اچھے ہیں، میں کسی کی وہ نہیں کر، سارے سب سمجھ لیں، لیکن ان کی ظرفیت ہر کسی نے اپنی ظرف میں، لہٰذا میں اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو تو میں گارنٹی دوں گا اس علی کے بارے میں، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بس یہ معیارات ہیں۔ شیعہ افتخار کر اپنے امام پر، اگر جنگ کا میدان آتا ہے، جنگ کا جب میدان آتا ہے تو دیکھو بھائی ہاں مجاہد کون ہے؟ ایک مجاہد نمایاں نظر آتا ہے، علی ویسے شجاع سب ہیں، میں کسی کی خدا نہ خاصہ تو نہیں، سب بلاخر مجاہد ہیں، لیکن وہ جہاد جس کے بارے میں امیر الرسول خدا فرماتے ہیں کہ ضربۃ علی افضل من عبادت الثقلین، سب ضربتیں لگاتے ہیں لیکن علی کی جو ضربت ہے وہ کیا؟ کل انس و جن کی عبادتوں سے افضل ہے۔ عجب۔ لہذا وہ جب عمرو بن عبد آتا ہے اعلان کرتا ہے یا رسول نبی اپنے اصحاب کو بھیجو، آپ نے ان کو درس دیا ہے نا کہ مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے، آؤ میں ان کو جنت بھیجنے آیا ہوں، بھیجو ان کو۔ کوئی نہیں ہوتا، امیر المومنین واحد ہستی میں رسول اللہ بٹھاتے ہیں، پھر دوسرے مرتبہ دوبارہ علیہ السلام بٹھاؤ، یعنی یہ حجت پوری کرنی تھا، کل کوئی نہ کہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا، ورنہ میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھاتا کہ یہ حجت پوری کرنی تھی۔ لہٰذا وہاں پہ امیر المومنین جب جاتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام و کفر کی جنگ تھی، ایمان و کفر کی جنگ تھی، لہذا ایمان کفر کے مقابلے میں آیا ہے۔ اگر آج ہم شکست کھا جاتے، درود پڑھیں محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد، درود پڑھیں محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آج اگر ہم شکست کھا جاتے اسلام ختم ہو جاتا، لہذا اس وجہ سے کہا کہ علی کی جو ضربت تھی وہ کیا ہے؟ کل جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔
اصل میں یہاں پر نبی یہ بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو نبی نے بیان نہیں کیا، یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر اسلام شکست کھاتا ہے یعنی کل انبیاء شکست کھاتے ہیں، کیونکہ میں خاتم ہوں، میں آخری ہوں، تمام انبیاء کا خلاصہ میرے پاس ہے، میرے اختتام پر ہے، لہٰذا اگر مجھے شکست ہوتی ہے، اسلام کو شکست یعنی کل انبیاء کی زحمتیں ختم، لہٰذا عزیزو اے پیروان علی افتخار کرو علی پر۔ تاریخ میں دیکھا ہو کوئی ایک شخص جس کے بارے میں جبرائیل لا کر یہ کہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی تو علی کی تلوار بھی جو ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزوں پس ہم شکر کریں خدا کا کہ خدا نے ہمیں کس طرح کا ایمان دیا ہے، کیونکہ آیہ مبارکہ میں اس طرح ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لہٰذا امام جب ایسا ہو جو کائنات میں جس کا ثانی نہ ہو، سعادت ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مثلا میرے صحابہ سارے شجاع ہیں لیکن اشجع، سب سے شجاع علی تو ہے۔ میرے سارے صحابہ متقی پرہیزگار ہیں لیکن علی تو متقی نہیں ہے، امام المتقین ہے، تو اتقی الناس ہے، متقی ترین تو ہے۔ یا علی، میرے صحابی غنی ہیں، کافی غنی ہیں، لیکن ایک غنی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی منسٹر فلاں ہے، بجٹ میں جو ہے کہ آپ کو روڈ بنا کے دیا، آپ کو ہاسپٹل، بڑے غنی ہیں ماشاءاللہ، اس کو غنی نہیں کہا جاتا، جیب سے دو۔ امیر المومنین گھر میں داخل ہوتے ہیں، جناب سید آپ کہتی ہیں ابو الحسن ہم نے سنا تھا یہ جو جنگ سے آئے تھے بہت مال غنیمت ملا ہے، آپ کو کیا نہیں ملا؟ آپ کا حصہ نہیں تھا کیا اس میں؟ تھا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ غنی، اس کو کہتے ہیں غنی، نہیں کہ بیت المال میں سے دیتے رہو تو کہو غنی ہے، نہیں معلوم، واللہ اعلم۔ یا علی، فاروق بہت ہیں لیکن فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ انت قسیم النار والجنہ، جدا کرنے والا، فاروق اس کو کہتے ہیں جو جدا کرے۔ یا علی لا یحبک الا مومن، لا یبغضک الا منافق، اے علی مومن کے علاوہ کوئی آپ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، اس کی طینت میں، اس کے وجود میں ہی جو ہے کہ وہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اسی طرح کل میں نے عرض کیا تھا، ذہن میں آ گیا تھا، ایک مرتبہ ہارون رشید بہلول سے جو ہے کہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہلول آج کل منافقین ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوں گے یقیناً، کتنے لا سکتا ہے؟ جتنا بتا کتنے لا سکتا؟ 40 لا سکتا ہے؟ لے آتا ہوں۔ بہلول گیا باہر، ایھا الناس، کس کس کو علی سے دشمنی ہے؟ اوف، ایک لمبی لائن بن گئی، 40 نکال کے ہارون رشید تک لے آیا۔ اتنا جلدی لے کر آ گئے، اتنا جلدی؟ میں تو سنا مطلب تجھے 1 ہفتہ لگ جائے گا نکال دیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ ہارون کیا کروں کہ نبی ایک کریٹیریا بتا کے گئے، ایک اصول بتا کے گئے، منافق کی پہچان، وہی میں نے جو کہ اپلائی کی۔ اور بھی بہت سارے ہیں، اگر چاہیے تو ان کو بھی لے آؤں۔ تو نے 40 کر لیتے، میں 40 لے کر آیا۔ ہر انسان جنت کا خواہش مند ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، باپ ان کے والد ان سے افضل ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جنت اتنی بڑی نہیں کہ علی کے پیچھے جاؤ، علی کے چھوٹے چھوٹے محب بھی جنت دے دیتے ہیں۔ وہ یہ بہلول کا واقعہ یاد ہے نا، جب زبیدہ جاتی ہے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت بیچ رہا ہوں، مجھے دو گے؟ ہم کیا قیمت ہے جو تمہارے گلے میں پڑا ہوا ہار ہے، اس کی یہ قیمت ہے، جنت دے دی۔
مٹی کا ڈھیر اٹھا لیا، دربار میں دیکھتی ہے حبش، کیا ہوا یہ کیا لائی، یہ کیا مٹی ہے؟ نہیں جنت ہے۔ دیکھا بہلول نے دھوکہ دیا نا تجھے۔ ہارون رشید جب رات کو سوتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ بہت جلیل ایک محل ہے، پوچھتا ہے یہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں زبیدہ کا ہے محل ہے۔ مجھے اندر میں اس کا شوہر نہیں یہ زبیدہ کا ہے۔ صبح کا متوجہ ہو گیا کہ زبیدہ جو ہے کہ بڑا اچھا فیصلہ کر کے آئی ہے، خود بھی کیا دوبارہ دیکھا وہی بہلول وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت بیچ رہا ہوں، مجھے بھیجو وہاں بیچو۔ دو کتنی ہے؟ آدھی بادشاہی۔ یہ تو صحیح نہیں ہے، تو نے میری زوجہ کو ایک ہار پہ دی تھی اور مجھے کہہ رہا آدھی بادشاہی۔ تو کہتا ہے کہ اس نے بغیر دیکھے لی تھی، تو دیکھ کے لے رہا۔ تو یہ جنت تو علی کے محبی دیتے رہتے ہیں، تو اس کے پیچھے تو نہ جایا کریں کیونکہ ہے ہی محبین کے لیے۔ بس عزیزان، بس یہ بتانا سمجھانا تھا کہ دیکھو ہمارے امام کتنے عظیم ہیں۔ جب امام اتنے عظیم ہیں میں کیسا ہوں؟ مجھے بلاخر مثلا میں فرض کروں کہ سونا بہت عظیم 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 ہے، سونا تعریفیں کرتے رہو، میرے سے آپ پہ اثر پڑے گا نہیں۔ جب سونے کو استعمال کرو تب جو ہے کہ لہٰذا یہ عظمتیں تمام کس لیے ہیں کہ دیکھو یہ شخص ہے جو قابل امامت بن سکتا ہے۔ باقی سارے مدعی ہیں امامت کے کہ ہم بھی امام ہیں، ہم ہمارے پیچھے لگو، ہم کہیں گے سوری معذرت چاہتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ نبی نے جو دیا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہم تو نبی کے حکم پر ہیں۔ لہٰذا نبی نے ہی فرمایا تو حسین منی وانا من الحسین، نبی نے حسین دی، آج حسین کے مجلس برپا کر رہے ہیں ہم دیکھیں۔ نبی نے کہا علی، ہم نے کہا بسم اللہ، علی ہمارے پاس ہیں، ہم علی ہمارے امام ہیں۔ لیکن علی تو اس مقام پر ہیں، میں کس مقام پر ہوں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے زحمت تمام کروں۔ امام ششم کا صحابی ہے سقرانی کے نام سے، یا سقرانی جی مولا ان الحسن حسن، یہ میں اپنے کے تصور دے رہا ہوں، آپ الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ یا سقرانی ان الحسن حسن، اچھائی ہر ایک کے لیے اچھائی ہے، آپ نے اچھا کیا آپ کو بھی اچھی، جو بھی اچھا کام کرے گا اس کے لیے اچھائی ہے۔ لِأَنَّكَ أَحْسَن، تیرے لیے وہ اچھائی نہیں ہے، بہت زیادہ اچھائی ہے، حسن نہیں ہے، حسن سب کے لیے، تیرے لیے احسن ہے۔ یا سقرانی جی مولا ان القبیح قبیح، برائی ہر ایک کے لیے برائی، جو بھی کوئی برا کام کرے گا اس کے لیے برائی ہے۔ لِأَنَّكَ أَقْبَحْ، تیرے لیے وہ برائی کم برائی، تیرے لیے زیادہ برائی ہے۔ شیطان کہتا ہے ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، یا ابن رسول اللہ میرے اندر ایسی کیا خوبی ہے، میرے اندر کیا ایسی اسپیشلٹی ہے؟ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّكَ مِنَّا، کیونکہ تمہاری ہم سے نسبت ہے، لہذا تم عام انسان نہیں ہو۔ اچھا کام کرو گے خدا ڈبل اجر دے گا، برا کام کرو گے خدا ڈبل سزا دے گا۔ ڈبل اجر کیوں ہے؟ ایک اچھے کام کے لیے، دوسرا ہماری نسبت کی وجہ سے۔ بس عزیزان اپنے گریبان میں دیکھیں میں کیا ہوں، کیسا ہوں۔ میں جب اپنی محفل میں، جب آفس میں، جب دکان پہ، جب مارکیٹ میں، جب جہاں جاتا ہوں، کیا محسوس ہوتا ہے کہ علی والا ہے، یا فقط نام علی والا رکھا ہوا ہے ہم نے؟ علی علی کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بہت پیاس لگی ہے مجھے، پانی 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 پانی، میں نے 1000 دفعہ 1000 تسبیحاں پڑھوں، پیاس بجھ جائے گی کیا؟ نہیں بجھے گی۔ علی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ جس طرح سے ذاکرین کہتے ہیں کہ مثلا قبر میں امام آئیں گے، لیکن عزیزان امام قبر کے لیے نہیں ہیں، امام مجرموں کو چھڑانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ جرم کو ہم سے چھڑانے کے لیے آئے۔ لہذا جب انسان کا جرم ختم ہو جاتا ہے تو جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں علی والے کا۔ لہذا اپنی قدر جانیں، ائمہ کے کلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، یہ نورانیت دیتی ہمیں۔ یا بس ہم یہ کہیں کہ بس محرم آتا ہے، مجلس آتی ہے، ثواب خاطر جاتے ہیں، تو 10 محرم 11 اس کے بعد پھر الوداع یا حسین مولا انشاءاللہ اگلے ساتھ ملیں گے۔ یہ تو نہیں ہے ہمارا تعلق۔ ہمارا حسین سے کیا تعلق ہے؟ ہمیشہ کا تعلق ہے۔ بس مختصر کروں عزیزان، یہ کربلا، یہ محرم، یہ عاشورہ جو آتی ہے، اس کے ساتھ ہمارے چند تعلقات ہیں۔ پہلا تعلق جو کربلا کے ساتھ ہمارا ہے وہ عاطفی ہے، محبت کا ہے۔
کربلا آتی ہے، ہم محرم آتا ہے، ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں، ایک خاص ماحول بن جاتا ہے اطمینان سے۔ دوسرا تعلق عقیدتی تعلق ہے میرا کربلا کے ساتھ، توحید کا تعلق ہے ہمارے ساتھ کربلا کے ساتھ۔ ان کربلا میں جب سید الشہداء بھی آخری سجدے میں ہوتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ، ہر جگہ اللہ اللہ اللہ۔ بس کربلا سے ہمارا عقیدتی تعلق ہے، لہذا نہیں ہو سکتا ہے کہ کربلا والے ہوں اور خدا سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کربلا جو حسین والی ہے اس کا تعلق ہمیں خدا سے جڑانا ہے، پھر خدا سے ہمیں قریب کرے گا۔ بیویوں نے ہر ایک نے، کسی نے قاسم دیا، کسی نے اکبر دیا، کسی نے، لیکن سب جب قربانی دے دے خدا کا شکر ادا کیا، الحمدللہ خدایا کہ تو نے ہمیں اس سعادت نصیب کی۔ خدا بس معیار خدا ہے۔ تیسرا تعلق جو کربلا سے عاشورہ سے میرا ہے وہ اخلاقی تعلق ہے، ایثار و فداکاری، جانثاری۔ عاشور ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، صحابہ کا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں؟ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، کیا مٹھائی تقسیم ہو رہی آگے، کیوں اتنا جلدی جلدی کر رہے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں حسین پر قربان ہو جاؤں، ایثار و قربانی، فداکاری۔ الحمدللہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بھی زیارت نصیب ہوگی، مثلا یہ مشی کی جو نجف و کربلا کے درمیان ہوتی ہے، انسان جب جاتا ہے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایسے لگ رہا ہوتا ہے سب جیسے ایک گھر کے فرد ہیں، خدمت کر رہا ہے، کوئی مثلا ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی پان، یہ سارا آپس میں آپ جان پہچان ہیں، ہاں ایک ہی جان پہچان ہمارے حسین۔ یہ کیا ہے؟ ایثار و فداکاری ہے۔ یہ عزیزان فقط محرم میں نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ فداکاری قربانی کرنی چاہیے، ایثار کرنا چاہیے۔ بس کربلا میں یہ ایک نمایاں چیز ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ چوتھا تعلق جو اساسی ترین تعلق ہے کربلا کے ساتھ وہ ہمارا سیاسی تعلق ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے سیاسی تعلق؟ کل یوم عاشورہ کل حسن کربلا۔ عاشورہ سن 61 ہجری نہیں تھی۔ سید الشہداء کا 3 الفاظ کا ایک جملہ جس نے قیامت تک چلنا ہے، بیعت کرو، نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ کیا فرمایا سید الشہداء نے؟ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت۔ یہ اپنے رسول اللہ کہتے ہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ کہہ دیتے آسان ہو جاتا۔ اب آپ نے ایسا جملہ بیان کر دیا جو ہمارے لیے بھی مشکل ہو گئی۔ اسے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو نہیں، میں یزید کی بات نہیں کر رہا، یزید کسی شخص کا نام نہیں ہے، یزید صفت کا نام ہے، اور یہ صفت رکھنے والے ہر زمانے میں ہوں گے، ہر زمانے میں یزید ہونا ہے، شکلیں تبدیل ہیں لیکن نام یزید کا ہی ہوگا۔ لہذا مثلی، میرے جیسا، حسین جیسا، حسین جیسے کو قیامت تک آنا ہے، قیامت تک حسینی آتے رہیں گے۔ جب حسینی آئیں گے تو یزیدی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا آج اگر ہم بیٹھ کر 1400 سال پرانے یزید پر لعنت کریں، تبرہ کریں، برا بھلا کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1400 سال پہلے یزید مر کھپ گیا، ختم ہو گیا، جو کہ سید الشہداء فرماتے نہیں، اپنے زمانے کے یزید کو للکارو۔ جب اپنے زمانے کے یزید کو للکارو گے تو حسینی کہلواؤ گے۔ لہذا آج آپ سروے کریں، دیکھیں کہ آج کے زمانے کا یزید کون ہے اور حسین کون ہے۔ ہم حدیث پاک سے حضرت واسع پڑھتے ہیں، آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ ہم وہاں ہوتے اے مولا،
ہم آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کی مدد کرتے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے زمانے کے حسین کو پہچان، اسی کی پیروی کر، اسی کی شناخت حاصل کر۔ لہذا آج دیکھیں کون ہے حسینی، کون ہے یزیدی؟ بہت آسان ہے، بہت آسان شناخت، بہت آسان ہے۔ کس طرح آسان ہے؟ دیکھو کہ آج کس شخص نے شرق و غرب کو ہلایا ہوا ہے، کس ہستی کا ایک بیان شرق و غرب کے ہزاروں ملین ڈالرز کو جو ہے کہ بہا دیتا ہے۔ رہبر معظم، مراجع حسینی ہیں، کیونکہ دشمن کا ٹارگٹ وہ ہیں۔ دشمن ہمیں تو کچھ نہیں کہا، نہیں، دشمن کا ٹارگٹ وہ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ حسینی کا مقابلہ ہوگا اور یزیدی کا ہونا چاہیے۔ لہٰذا عزیزان، اگر ہم رسوماتی ہیں، رسم ادا کرنی ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، اسی یزید پہ 14 سپران لعنت بھیجتے رہو، گزر جائے گا، اس کے بعد پھر الوداع یا حسین۔ لیکن اگر آپ نے نہیں حسین، بلکہ بھی ایک حسین زمان، امام عصر آج حسین زمان ہیں، ان کے پیروکار، اگر ان کے ساتھ ہم نے وحدت کا اعلان کیا، ان کی اطاعت کا اعلان کیا تو حسین کہلائیں گے۔ آج اگر ہم موجودہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو کر للکارنا شروع کر دیا تو پھر ہم حسینی کہلا سکتے ہیں، ورنہ اپنے آپ پر زیادہ خوش بھی نہ رہیں، یہ زمانہ گزر گیا۔ لہذا امام راحل، امام خمینی بزرگوار کیا فرماتے ہیں کہ اے شیعہ، اے عزادار، تو جب ماتم کر رہا ہوتا ہے، تیرا ہاتھ جب سینے پہ لگتا ہے، یہ سینے پہ اٹھتا ہوا ہاتھ طاغوت کے زمانے کے منہ پہ تماچا ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر تم رسم ادا کر رہے ہو، پھر حسینیت تمہارے اندر نہیں پائی جاتی۔ عزیزاں متوجہ رہیں کہ غم حسین کیا ہے۔ ایک وہ حسین جو ہمیں رلاتا ہے، ایک وہ غم جو حسین کو رلاتا ہے۔ ایک میری نفرت ہے یزید 61 ہجری والے کے ساتھ، ایک حسین کی نفرت ہے یزید 61 ہجری کے یزید ابن معاویہ کے ساتھ، فرق ہے۔ میں یزید پر تبرہ لعنت کر رہا ہوں، کیوں لعنت کرتا ہوں؟ قاتل حسین ہے، لیکن حسین کیوں بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں یزید سے؟ اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں، ابھی تو کچھ نہیں کیا۔ ہاں، بس شناخت کی ضرورت ہے کہ اس یزید نے سب سے بڑا جو جرم کیا وہ منصب پہ قبضہ کیا۔ لہذا مولا امام باقر فرماتے، کیا فرماتے مولا امام باقر؟ ماں فرماتے ہیں کہ عید کے دن ہمارے غم تازہ ہو جاتے ہیں۔ صحابی پوچھتے جاتا ہے رسول اللہ، کہ معلوم تھا کہ آپ بھی جب کربلا میں تھے، چھوٹے تھے آپ جو ہے، بولا عید کے دن آپ کو کربلا یاد آ جاتی ہے؟ آپ فرماتے نہیں، عید کا دن خدا نے امام المسلمین کے لیے رکھا ہے۔ لہٰذا عید کے دن ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے اقتدار پر جب ظالم مسلط ہوتا ہے، ظالم حاکم ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھ کر ہمارے غم تازہ ہو جاتے ہیں۔ وہ مقام جس پہ ہم نے بیٹھنا تھا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ یہ امام باقر کی فریاد نہیں ہے فقط، امام جعفر صادق کی فریاد بھی، موسیٰ کاظم کی فریاد بھی، امام رضا علیہ السلام، آج امام زمانہ کی بھی یہی فریاد ہے۔ اے لوگو، امام تو کر رہے ہو، امامت سے بھی کوئی تمہارا تعلق ہے یا نہیں؟ امام کر کے پھر جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگاؤ، نہیں ہو سکتا عزیزان۔ پس کربلا کا ایک تعلق سیاسی تعلق ہے جو ہمیں زندہ کر رہا ہے، اس حسین کے ساتھ ملا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ عزاداریاں یہ قائم و دائم رہیں گی اور انشاءاللہ پیغام حسین چلتا رہے گا۔ عزیزو، جناب ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں عصر عاشور سو رہی تھی، خواب دیکھا نہیں۔ کیا خواب دیکھا؟ دیکھا کہ رسول اللہ کو دیکھا خواب میں، لیکن عجیب انداز میں دیکھا۔ رسول اللہ کا گریبان چاک ہے، امامہ نہیں ہے، داڑھی خاک آلود ہے، عبا کندھوں پر نہیں ہے۔ تعجب کی، یا رسول اللہ
یہ کیا حالت ہے آج آپ کی؟ ام سلمہ آج میرے بیٹے کو شہید کر دیا ہے، میرا حسین قتل ہو گیا ہے۔ یہ لوگوں رسول اللہ بہت حسین سے محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ رسول اللہ جا رہے ہیں گلی سے، ایک بچہ دیکھا، اسے اٹھایا، پیار کیا، پھر چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ یہ کون بچہ تھا؟ نہیں معلوم کون تھا، لیکن یہ حسین کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے۔ یا حسین سے محبت کرنے والا بچہ بھی مجھے حسین کی طرح پیارا لگتا ہے۔ عزیزو، سید الشہداء جب مدینے سے نکل رہے ہیں، قافلہ لے کر نکل رہے ہیں، جب مدینے سے باہر نکلے، جناب غازی عباس آتے ہیں، مولا ایک چھوٹا سا قافلہ پیچھے بھی آ رہا، مولا تم دیکھو کون ہے؟ مولا رسول اللہ کا صحابی ہے۔ سید الشہداء جاتے ہیں، خود دیکھتے ہیں کہ عروہ میرے نانا کے صحابی بہت ضعیف ہے، آنکھیں تک نہیں کھل رہی، آنکھوں اب اتنی زیادہ ہیں کہ آنکھوں کے اوپر جو آ چکی ہیں، گھوڑے پر سوار تک نہیں ہو سکتا۔ نانا کے صحابی کہاں کا سفر کیا ہے؟ یبن رسول اللہ، ایک مرتبہ میں رسول اللہ کی خدمت میں تھا، آپ خطاب کر رہے تھے، منبر پر خطاب کر رہے تھے، آپ چھوٹے بچے تھے، آپ داخل ہوئے تو آپ کا پاؤں اس کرتے میں لگا اور آپ گر پڑے، تو رسول اللہ نے منبر چھوڑا اور فوراً آ کے آپ کو اٹھایا، پیار کیا اور اپنے ساتھ منبر پر لے گئے، اور ایک چیز فرمائی، اے میرے صحابیوں، ایک دن یہ میرا بیٹا میرا حسین مدینے سے نکلے گا، جس نے اس کو درک کیا اس زمانے کو، اس کے ساتھ نکلے۔ لہذا جب نہ رسول اللہ، میں حکم رسول اللہ کی پیروی کر رہا ہوں۔ عروہ تم بہت ضعیف ہو، آج ہمارے ساتھ قافلے میں مل جاؤ۔ نہیں مولا مجھے پیچھے رہنے دیں، عروہ اس کا بیٹا اس کا غلام ہے، عروہ آ جاؤ، ہمارے پاس اکبر ہے، عباس ہے، تمہاری خدمت کریں گے نا مولا، مجھے چھوڑ دیں۔ جب اصرار کیا تو مولا اس قافلے میں رسول کی بیٹی زینب ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا اسے قافلے میں، اس میں زینب میں اس قافلے میں پیچھے مجھے رہنے دیں۔ ایک عروہ تمہیں نہیں معلوم 11 محرم کو کیا ہوا تھا؟ اسی ثانیہ زہرا کے چادر کو کس طرح جو ہے کہ اتارا گیا۔ عزیزو، 10 محرم جب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوفے میں ایک شخص ہے محب اہل بیت، عبد الرحمن ابن عفیف، کہتے ہیں کہ وہ کوفے میں پہنچتا ہے، کوفے میں آتا ہے، 6 مہینے سفر پہ تھا، جیسے کوفے میں آتا ہے دیکھتا ہے کہ ساری دکانیں بند ہیں، کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، یہ پریشان ہو گیا کہ کیا ہوا کوفے میں، کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں گھر میں آتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے بیٹی سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، تو پہلا سوال کرتا ہے کہ کوفے والے کہاں چلے گئے ہیں؟ کہتی بابا جلدی کریں، ایک باغی نے قیام کیا ہے، لہذا کوفے کے والی کا حکم ہے کہ سب مرد اس باغی کو قتل کرنے جائیں، لہذا آپ بھی جلدی تیار ہوں، ایسا نہ ہو کہ مخبری ہو جائے اور انہیں کہا جو نہیں جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، لہذا بابا آپ جلدی نکلیں۔ کہتی میں پریشان ہو گیا، تو میں نے جلدی تیار ہوا، تلوار لی اور نکلنا چاہا، جیسے نکل رہا تھا تو بیٹی نے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں نا، جنگ میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، دیکھیے کہاں پہ اگر جمنی عقیق مل جائے تو وہ میرے لیے لیا کہ میں نے اس کا ہار بنانا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں بس فوراً نکلا، کربلا کے طرف نکلا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے، ایک شخص کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک شخص ہے، لیکن لگ رہا ہے یہ شخص بڑا بوڑھا بھی ہے، تھکا ہوا بھی ہے، تیر بھی لگے ہوئے ہیں،
صبح سے لاشیں اٹھاتا رہا ہوا ہے، زخمی بھی ہے، امامہ بھی گلے میں پڑ گیا ہے. یہ سارے اسی شخص کو قتل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ شخص جیسے منہ پیچھے پھیرتا ہے پورا لشکر فرار کر جاتا ہے اس کی دہشت کی وجہ سے. تو میں سمجھ گیا کہ سارا جنگ اسی ایک شخص پہ چل رہی ہے. ایک شخص آیا بھاگتا، اس سے میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کون، لیکن اس کا ایک بھائی عباس ہے. کہتے میں نہیں سمجھا. عبد الرحمن کہتا ہے میں نے کہا مسئلہ نہیں، اس ایک بندے کو تو میں دیکھ لیتا ہوں. کہتا ہے میں نے تلوار نکالی اور اس کے قریب پہنچ گیا. جیسے بہت ہی قریب پہنچا اس شخص نے مجھے عبداللہ ادھر آؤ. جسے اس نے میرا نام لیا میں ڈر گیا، خوف زدہ کہ یہ کون ہے جو مجھے پہچانتا ہے. عبداللہ قریب آؤ، عبداللہ قریب آؤ. عبداللہ یہ انگوٹھی لو، یہ یمنی عقیق ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، اسے یہ کہنا کہ میں باغی نہیں ہوں، نواز رسول ہوں. میں نواز رسول ہوں. جب نے کہا نواز رسول ہوں کہ میں پاؤں میں گر گیا. مولا یہ کیا دن ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں. عبد الرحمن جلدی کوفے واپس چلے جا. نہیں مولا بھی نہیں ہو سکتا، مجھے اجازت دے، میں اپنے کو قربان کروں گا. عبد الرحمن نہیں، واپس چلے جا. مولا کیوں واپس جاؤں؟ عبد الرحمن اس لیے واپس چلا جا کہ ایک دو دن کے بعد میری بہن زینب آئے گی کوفے میں، لیکن دیکھ لینا اس کے پاس چادر نہیں ہوگی، لہذا عبد الرحمن اسے چادر دے دینا. لعنۃ اللہ والقوم الظالمین وسيرحم اللہ الذين يحلم مالك اپنے عزت و جلال کے صدقے ہماری اس قلیل ذکر کو قبول فرما. مالک ہمیں آزادہ نصیب کے شہداء میں شامل فرما. مالک ہماری تمام مشکلات دور فرما. تمام مسلمانوں کی جان مال سے گناہوں کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو سے راضی و خوشنود فرما. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.